تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ویو لیتے ہیں کہ واٹ کوڈ بی اے وے آؤٹ آف دس سچویشن. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں اور ان معاملات کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں اسلام آباد میں, خاص طور پہ کیونکہ خود بھی اسلام آباد کے رہائشی ہیں تو اس شہر کی ڈائنامکس کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, یہ جو کچھ ہوا مصطفیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے پہلے تو کہ صبح جو کراؤڈز آئے ہوئے تھے, بہت بڑا نمبر تھا, 26 نمبر چنگی تک وہ پہنچ چکے تھے. کیا آپ کے خیال میں وہ جو ایک پوائنٹ تھا آف میکسیمم لیوریج کہ اسلام آباد میں داخل نہ ہوتے, وہاں پہ رہ کر اس تھریٹ کو ایکچولائز کیے بغیر زیادہ بہتر پوزیشن میں تھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مطالبات منوا لیتی, اور کیا انہوں نے وہ مومنٹ لوز کر دیا ہے باقاعدہ طور پر شہر کے اندر گھس کر؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ لیوریج انہیں لوز نہیں کرنا چاہیے تھا فوراً, انہیں کہ آؤٹ سکرٹس میں رہنا چاہیے تھا, بلکہ کچھ لوگوں کا تو خیال یہ بھی تھا کہ ذرا ڈیلے کرتے 2-1 دنوں تک, تاکہ جو پوری گورنمنٹ نے اسلام آباد راولپنڈی کو بند کر رکھا ہے, پورے پاکستان کو بند کر رکھا ہے, تو گورنمنٹ مزید انڈر پریشر آ جاتی. بہر طور حکومت کے دعوے اپنی جگہ پر ہی رہ گئے. حکومت نے بھی ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی بھی تھی کہ ہم اٹک نہیں کراس کرنے دیں گے, اسلام آباد میں نہیں داخل ہونے دیں گے. تو بظاہر تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں حکومت کو پسپا کر دیا ہے, اور حکومت کے دعووں کے برعکس تحریک انصاف ڈی چوک تک پہنچ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے آگے کہاں جانا ہے, واٹ نیکسٹ. ابھی جو اس وقت ہم خبریں سن رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ بلو ایریا میں اسلام آباد کے جو سیکٹرز ہیں F6 F7 وہاں پہ بتیاں گل کر دی گئی ہیں اور ایک آپریشن کی تیاری ہے. آج رات کو نہیں ہوتا تو حکومت کے وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ہے, موسٹ پرابلی کل ہو جائے گا آپریشن. لیکن جو آپریشن ہوگا اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اب 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. آپریشن جب کریں گے تو ظاہری بات ہے خواہش تو یہی ہوگی کہ لیڈران کو گرفتار کر لیا جائے بشمول بشرا بی بی کو. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ گرفتاری ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے, لاٹھی چارج ہوتا ہے, کراؤڈ ڈسپرس ہوتا ہے, اور آپ جا کر ان رہنماؤں کو پکڑ کر آپ باہر آ جاتے ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کراؤڈ اتنا چارجڈ ہے کہ وہاں پر کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں لاشیں گر جائیں, تو وہ ایک صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دے گا. آج بھی 4 رینجرز اہلکار شہید ہوئے, کل ایک پولیس کے اہلکار شہید ہوئے. پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ 2 کارکن ان کے شہید ہو چکے ہیں اور تیسرا کنفرمڈ نہیں ہے. تو دونوں اطراف سے نقصان تو پاکستانیوں کا ہوگا. لیکن ایک تیسرا آپشن بھی تو ہو سکتا ہے نا مصطفیٰ صاحب, تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ٹائم ہے, ان سے کہیں کہ آپ آئیں بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہیں. 126 دن کا بھی تو دھرنا ہوا تھا, اس سے کیا فرق پڑا تھا اس موسم میں؟ یعنی جو اس نمبرز کے لیے جو لوجسٹکس چاہیے ہوں گی, جو کھانا پینا چاہیے ہوگا, جو دیگر مشکلات ہیں, گورنمنٹ کا یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیں. ایگزیکٹلی, دیکھیں یہ ایک بڑا سینر آپشن ہے کہ آپ بالکل انہیں بیٹھنے دیں. لیکن جو وزراء کی ٹون اور ٹینر تھی ان کی پریس کانفرنس میں, جو ابھی تارڑ صاحب نے اور محسن نقوی صاحب نے کی, اور جو آج 4 رینجرز کے اہلکاروں کی شہادت ہوئی, اس کے بعد سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت آپریشن ہی کرنا چاہتی ہے. تو اگر تو اس طرح کرنے دیں کہ بیٹھنے دیں, ٹھیک ہے 2 دن 3 دن 4 دن کتنا بیٹھ جائیں گے, یہ تو دانش مندی کی آپشن ہے. لیکن دانش مندی ایز وی نو کہ is hard to find these days. اگر دانش مندی ہوتی تو حالات یہاں پر پہنچتے ہی نہیں. It's always in short supply. اب تو یہ ہے کہ آپ اس صورتحال کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے. میرے خیال سے صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک جو پریکٹیکل جو چیز ہے جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اندر جو پلیئرز انوالوڈ ہیں وہ پلیئرز تبدیل ہوں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی اس وقت حکومت ہے, وہ ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں لیکن لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں. زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, ایک جماعت کے سربراہ ہیں, آئینی عہدے ان کی جماعت کے پاس ہیں, لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو شامل کیا جا سکتا ہے, محمود خان صاحب کو, کہ وہ دونوں فریقین کے مابین کوئی راستہ نکالیں. پاکستان جس سٹیج پر کھڑا ہے آج, ISPR کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر انہوں نے جو بے شک لفظوں کی حد تک نشاندہی کی ہے, لیکن ہم سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پارا چنار is burning right now. 100 سے اوپر لوگ شہید ہو چکے ہیں. 12 جوان ہمارے شہید ہوئے بنو میں چیک پوسٹ پر جو حملہ ہوا آج سے 5-6 دن پہلے.
एपिक्स कमेटी की अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई, हफ्ता पहले, और ये डिसाइड किया कि हमने बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना है। नाउ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए 2 फ्रंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा जहां पे मजहबी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, और बलूचिस्तान जहां पे एक डिफरेंट नौयत की दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। ये बड़े दोनों फ्रंट्स के ऊपर बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है, एंड आई हैव नो डाउट्स कि इंशाल्लाह उसमें कामयाब। लेकिन अगर इस सूरत हाल पे आ जाए मुस्तफा साहब तो वेरी क्विकली, तो फिर लेकिन जी कंप्लीट करें। तकाजा ये सूरत हाल यही करती है कि मुल्क के अंदर बाकी हिस्सों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होने दें और ये तमाम ऑपरेशंस अवामी ताईद से हों। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब इसमें देखें, अब इसमें 2 चीजें हुई हैं वेरी क्विकली बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप भी एग्री कर रहे हैं कि उन्होंने जो उनका मैक्सिमम लीवरेज पॉइंट था वो उन्होंने लूज कर दिया है, और जो उनके मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं अब वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो गई हैं, क्योंकि उस तरह का दबाव गवर्नमेंट पे नहीं है जो शायद कुछ हद तक कम हो गया जो सुबह लग रहा था। लेकिन गवर्नमेंट का भी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट का ये फेलियर हुआ है कि ये क्राउड जो है यहां तक भी आ गए हैं, दोनों तरफ से उनकी पोजीशंस कमजोर हुई हैं। आपके ख्याल में पीटीआई के अंदर ये सेंस आएगा कि जो एक रैश किस्म की फैसला साजी हुई है उसको थोड़ा सा पीछे करने के लिए? और मैं आपका सवाल नहीं सुन सका फाद भाई। मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है? क्या वो ये रियलाइज कर सकते हैं कि उनके पास अब उतनी बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है जितनी शायद सुबह? फ्लेक्सिबिलिटी तो दोनों साइडों से दिखानी पड़ेगी। हुकूमत को भी बड़ा दिल करना पड़ेगा, दोनों फ्री कैन को अपनी ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड्स को दिखानी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकले। ये हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही वो इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन जो हमें ज़हन में रखनी है। अगर थोड़ी सी भी सैनिटी प्रिवेल करनी है तो दोनों तरफ से कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी, और उसका वक्त जो है वो फौरन है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।